السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام دیکھنے والے احباب جو ہیں وہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم چونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہی چل رہا ہے تو اسی حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہی بات کریں گے۔ قرآن میں آتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے بہت بڑا احسان کیا ہے اس امت پر، دنیا پر، کائنات پر بہت بڑا احسان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا نہ کرنا ہوتا تو فرماتے ہیں کہ اللہ اس دنیا کو پیدا ہی نہ کرتا، اس دنیا کو بناتا ہی نہ، اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے محبوب کو اگر دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا۔ تو اس لیے تو کہتے ہیں نا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ اس مؤمنین پر سب سے بڑا احسان کیا ہے اللہ نے، علی المؤمنین اذ بعث فیہم، ان کے اندر اس محبوب کو بھیج کے بہت بڑا احسان کر دیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، عاشق اس کو کہتے ہیں جو اپنے محبوب کی پیروی کرے، اپنے محبوب کے طور و طریقہ پر چلے اور اس کی عادتیں اپنائے، اس کو کہتے ہیں عاشق۔ ہم صرف نام کے عاشق رہ گئے، ہم خالی ہیں کہتے ہیں کہ ہم بڑے عاشق رسول ہیں۔ کس چیز کے عاشق رسول ہیں؟ ہر روز کتنی سنتوں کے تو جنازے ہم نکالتے ہیں، کتنی سنتوں پہ ہم عمل کرتے ہیں، کتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر، ان کی زندگی مطابق اپنی زندگی کو کتنا گزارتے ہیں۔ ہم ہر شخص ذرا اپنے سینے میں جھانک کر دیکھیں۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اپنے محبوب کے بتائے ہوئے طریقوں پر اگر چلتے ہیں، جیسے انہوں نے ہمیں بتلایا، جیسے انہوں نے زندگی گزاری، اگر ہم ویسے ہی زندگی گزارتے ہیں تو پھر تو کہتے ہیں کہ ہم سچے عاشق رسول ہیں، پھر تو یقیناً ہم عاشق ہیں۔ اگر نہیں ان کے مطابق زندگی گزارتے، ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے محبوب کے اخلاق کیسے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، ہمارے محبوب کا اخلاق کیسا تھا، ہمارے محبوب چلتے کیسے تھے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیسے کھاتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کیسے تھے، ان کا چلنا کیسا تھا، ان کا پھرنا کیسا تھا، ان کا سونا اور جاگنا کیسا تھا، ان کا رہنا کیسا تھا، ان کا اپنی بیویوں کے ساتھ معاملات کیسے تھے، ان کا امت کے ساتھ معاملات کیسے تھے، حقوق اللہ بھی پورے کرتے تھے، حقوق العباد بھی پورا کرتے تھے۔ تو ہم اسی نبی کے عاشق ہیں، ہم اسی کے نبی کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دعوے سے کچھ نہیں بنے گا۔ اگر ہم اپنے محبوب کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں تو پھر تو ہماری کامیابی ہے۔ اگر اپنے محبوب کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے تو پھر کس بات کے ہم عاشق ہیں؟ کیوں ہم جھوٹے نعرہ لگاتے ہیں؟ کیوں ہم جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں عشق کا کہ ہمیں عشق مصطفیٰ ہے، عشق رسول ہے؟ یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ اگر ہمارا چہرہ رسول اللہ کے چہرے کے مطابق نہیں ہے، ہمارا لباس اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے، ہمارے بالوں کی کٹنگ اگر رسول اللہ کے مطابق نہیں ہے، اگر ہمارا ہر عمل اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے تو میرے بھائیوں، ہم جھوٹے عاشق ہیں، ہم جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ مزہ تو تب آئے کہ عاشق رسول کہلوائیں اور ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو قربان کر دیں، تب کہلوائیں گے عاشق رسول۔ ہم کسی شخص کو کہیں نہ کہ بھائی آپ یہ کام نہ کرو، تو وہ شخص بھی کہے گا آپ مجھے تو روک رہے ہو، آپ خود اس پر عمل کرتے ہو، آپ مجھے تو نیکی کا حکم کرتے ہو اور مجھے تو یہ کہتے ہو کہ یہ برا کام ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے، یہ کام آپ نہ کرو، لیکن خود تو عمل کرتے ہو، خود آپ اس سے باز نہیں آتے ہو۔ تو لوگ بھی یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ خود تو عمل نہیں کرتا
اور ہمیں کہتا ہے، تو میرے بھائی اس لیے اگر ہم نے سچا عاشق بننا ہے، اپنے محبوب کا اگر سچا ہم نے پیروکار بننا ہے، تو اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزار کے دکھائیں، اس کے مطابق جیسے ہمارے رسول اللہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو گزارا، جیسے ان کا معمولات تھے سارا دن کے، ہم اپنے معمولات کو ویسا کریں جیسے ہمارے محبوب کے تھے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا دن کیسے گزرتا تھا، ان کی رات کیسے گزرتی تھی، ان کا شب و روز کیسا تھا، ان کا سونا کیسا تھا، ان کا جاگنا کیسا تھا، ان کا چلنا پھرنا کیسا تھا، اپنی امت کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کا بیٹھنا اٹھنا کیسا تھا۔ میرے بھائیوں، اگر ان کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو پھر ہیں ہم سچے عاشق، پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی ہم سچے عاشق ہیں، ہم اس محبوب کے پیروکار ہیں، ہم اس محبوب کے ماننے والے ہیں، اگر ہم اس کے مطابق اگر عمل کرتے۔ اگر اس کے مطابق ہم نہیں رہتے تو پھر جھوٹا نعرہ نہ لگائیں، یہ نہ کہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم اس نبی سے بھی دھوکہ کرتے ہیں، ہم اللہ سے بھی دھوکہ کرتے ہیں۔ اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کے دل کو اگر دکھائیں گے تو یقین کریں اللہ ہم سے خوش نہیں ہوگا، اللہ بھی ہم سے ناراض ہوگا۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا تو سب کچھ برباد ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں قرآن میں آتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے، کہہ دو اگر تمہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ سے محبت کرنی ہے، اگر تمہیں اللہ کو محبوب جاننا ہے، اللہ کو پسند کرنا ہے، تو فَاتَّبِعُونِی، بس سب سے پہلے میری پیروی کرنی ہوگی، سب سے پہلے میرے طریقے پر چلنا ہوگا۔ یحببکم اللہ، جب میرے طریقے پر چل لو گے تو اللہ آٹومیٹک تم سے محبت کرے گا، اللہ آٹومیٹک تمہیں پسند کرے گا۔ یہ مفہوم ہے قرآن کی آیت کا۔ کیا ہے کہ پہلے اللہ کے محبوب کے طریقے پر چلنا ہوگا۔ قرآن میں آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو میں اس آیت کی تفسیر یہ کرتا ہوتا ہوں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوتا ہوں واطیعوا الرسول، آپ اللہ کی رسول کی اطاعت کر لو، اللہ کی اطاعت آٹومیٹک اس میں آ جائے گی، کیونکہ آپ جب اللہ کے محبوب کے طور طریقوں پر چلو گے، ان کی زندگی کے مطابق عمل کرو گے، اور جیسے انہوں نے ہمیں بتلایا ہم ویسا عمل کریں گے، تو یقیناً یہ اللہ کی اطاعت ہے، یہی اللہ کی اطاعت ہے، یہی اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ یہ اچھے اعمال کریں، اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں، اپنے اخلاق کو اچھا کریں، اپنے کردار کو اچھا کریں، اپنے لوگوں کے ساتھ معاملات کو اچھا کریں۔ اگر یہی اللہ کی اطاعت ہے، اللہ بھی ہمیں یہی سکھلاتا ہے، اللہ بھی ہمیں یہی بتلاتا ہے، اگر ہم اپنے محبوب کے طریقے پر زندگی گزاریں گے تو میرے بھائیوں یہی اللہ کی اطاعت ہے، یہی اللہ کی اطاعت ہے، یہی حقوق اللہ ہیں۔ جب آپ اللہ کے محبوب کی اطاعت کریں گے، آپ اللہ کے حکم، جیسے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جیسا ہمیں انہوں نے حکم دے دیا، اگر ہم ویسی زندگی گزاریں گے تو یہی اطاع اللہ ہے، یہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ کا محبوب اگر ہم سے خوش ہے، اللہ کے محبوب کی زندگی کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو میرے بھائیوں یہی اللہ کی اطاعت ہے، اس سے اللہ خوش ہوگا، اللہ آپ کو پسند کرے گا، اللہ آپ سے محبت کرے گا جب آپ اس کے محبوب سے محبت کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے اس وقت تک انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اس وقت تک انسان پورا مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا جب تک وہ ہر چیز سے بڑھ کے، اپنی جان سے بڑھ کے، اپنے مال سے بڑھ کے، اپنی اولاد سے بڑھ کے، سب سے بڑھ کے، ہر چیز سے بڑھ کے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک اعلیٰ نہیں سمجھے گا، اس وقت تک اس کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جب ہر قیمت سے، ہر چیز سے بڑھ کے اپنے محبوب کو سب سے اول اور سب سے افضل نہیں سمجھے گا۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی ہے، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، آپ کو اچھی لگے گی۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔